راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر شہباز شریف صاحب عمل درآمد سے گریز کرتے ہیں حکم نامہ سپریم کورٹ کا، تو کیا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سپریم کورٹ طلب کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہوگی. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فل کورٹ کی بات ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور بہت اگر تھوڑی سی پہلے اس کی وضاحت ہو جائے. کنٹیمپٹ کا معاملہ اگر وزیر اعظم پہ آتا ہے تو ایک ہمارے سامنے یسر رضا گیلانی کی مثال تھی، ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. وہ والی شکل ہوتی ہے اس کی، یا اس میں کوئی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے کوئی 4-6 مہینے کی؟ نہیں، 6 مہینے تک کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. یہ تو کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ یعنی سماعت کے اختتام تک سزا دے یا 6 مہینے کی سزا دے. صرف وزیر اعظم صاحب کو دے یا کابینہ کے دیگر جو مجاز ارکان ہیں یا پوری کابینہ جو بھی شامل ہے حکم عدولی میں، اس کو سزا ہو سکتی ہے. اس پہ کوئی قدغن نہیں. پوری کابینہ کو بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تیسرا وزیر اعظم ہوگا جو ویری سون شاید کٹہرے میں کھڑا ہوگا اسی زمرے میں. نواز شریف والے معاملے میں، پاناما میں آپ اس کیس کا بھی حصہ تھے. کیا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر اس وقت کی عدالت کا درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ میری رائے میں تو درست فیصلہ نہیں تھا. میں تو اس پہ بہت لکھ چکا ہوں، میں نے بہت بات بھی کی ہے. جس طرح وہ فیصلہ آیا کہ بیٹے سے جو تنخواہ نہیں لی تھی اس کو کہا گیا کہ یہ ایک کروڈ اماؤنٹ ہے اور یہ ایک ویلتھ کا حصہ ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ پہ آنا چاہیے تھا. مجھے کوئی تعامل نہیں. بہت بار میں نے یہ کہا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو سر یہاں میرا ایک سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 یا 5 جج بیٹھ کے ایک منتخب وزیر اعظم کو چھٹی کرا دیتے ہیں. میں نواز شریف والے فیصلے سے متفق نہیں ہوں، بالکل غلط فیصلہ ہے، کیونکہ اس کی کرپشن ثابت کرتے، کرپشن کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی، وہ پورا ایک پروسیس چلتا، اس کو یہاں ڈی چوک میں سزائے موت دے دیتے. میں کہتا ویری ویل ڈن. لیکن یہ غلط فیصلہ تھا، چور راستہ نکالا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. بعد میں ہم کہہ دیتے ہیں اچانک کہ وہ سپریم کورٹ کا غلط فیصلہ ہو گیا. بھٹو کی ہینگنگ کا فیصلہ ایسے ہی ہوا. اب ایک کہیں تو بریک لگنی چاہیے. 63A کا فیصلہ اس موجودہ بحران کی بنیاد ہے. کیا ان ججوں کا کوئی احتساب کا طریقہ کار نہیں ہے؟ میں ایکچولی معذرت چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے ججوں سے، لیکن یہ آپ کی فری ول کے اوپر نہیں ہو سکتا. کسی کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق فیصلے دے سکتے ہیں آپ. نہیں دیکھیں، یہ تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے. آپ 63A کا اگر فیصلہ پڑھیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ درست فیصلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو فیصلہ لکھنے والے جج صاحبان کی جو سوچ ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تھوڑی سی تکنیکی بات ہے، قانونی بات ہے. میری نظر میں وہ خلوص دل سے اس فیصلے پہ پہنچے، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی، اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں، قانون میں ضروری نہیں ہوتا کہ غلط فیصلہ اس لیے غلط ہو کہ کسی کا کوئی مقصد تھا سیاسی یا کوئی اور. کئی دفعہ غلط فیصلے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں قانون کی تشریح کی، لیکن اس تشریح کے عمل میں آپ کسی ایک چیز کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، کسی دوسری چیز کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ ایک رخ پہ چل پڑتا ہے. لیکن اس کا یہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹا سا ایک جملے میں، لیکن شہباز شریف کی نیت نیک ہے کہ بعد ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ عدالت کرے گی. کہ یہاں نیت کی تو بات ہی نہیں نا. جب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، کہنا کہ یہ سپریم کورٹ قابل عزت نہیں ہے اس لیے ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، اس میں تو نیت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں، یہ بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جب فیصلہ ہے تو آپ نے اس کو ماننا ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ بڑا کورٹ اب بیٹھے، فل کورٹ بیٹھے. اگر یہ معاملہ آگے جاتا ہے، کنٹیمپٹ کا معاملہ آتا ہے، تو بالکل میں چاہوں گا کہ ایک بڑا بینچ ہو.